بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے عبادت اور غور و فکر میں اکٹھا ہونے کا وقت ہے۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، یہ کم خوش قسمت لوگوں کے لیے صبر و ضبط و نفس اور ہمدردی کا امتحان ہے۔ یہ مقدس مہینہ خود کی عکاسی اور روحانی ترقی کا وقت ہے۔ یہ معافی مانگنے اور رہنمائی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ رمضان صرف دن کے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ نماز میں اضافہ، قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ کے کاموں کا بھی بہت وقت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے گئے انعام کی قدر بھی کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھے گا تو بھی رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب کے برابر نہیں ثواب مل سکتا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہیں تھا کہ گرمی سے بچا جا سکے۔ اسی حالت میں بہت سے روزے دار تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور وہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو بھی ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرے ایسا ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ 70 فرض ادا کیے۔ رمضان المبارک ماہ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف ہونے اور آگ سے خصوصی کا سبب بن جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کروایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ ایک کھجور سے ہی افطار کروا دیا کریں یا ایک پانی کے گلاس سے روزہ افطار کروا دیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا کہ روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ پہلا کلمہ طیبہ کا ذکر اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں سختی نہ کیا کریں، اس لیے کہ وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے کلام الہی کے ساتھ بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابیں اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ میں آسمان دنیا تک تمام کا تمام اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ اسی مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کو کلام الہی سے خاص نسبت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے تلاوت قرآن مجید اسی مہینے میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ خاصیت اور کچھ آداب ارشاد فرمائے۔ رمضان ایک صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ ہے تو اگر کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرے، اور پھر ارشاد فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں غریب اور مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔